تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ قرآن میں موجود ہر سورت دوسری سورت کے موضوع سے کسی نہ کسی طرح سے لنک ہے، اور ہر قصہ، ہر کہانی ایک خاص ترتیب سے نازل کی گئی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے بے تحاشا تدبر کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، عالموں نے اس بہترین ربط کو سمجھنے میں کافی کام کیا ہے۔ آئیں سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ ویسے تو قرآن کی دوسری سورت ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا باقاعدہ آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور پورے قرآن کا انٹروڈکشن ہے۔ ہمیں معلوم ہے سورہ فاتحہ ایک دعا کے ساتھ ختم ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دے اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر آپ نے انعامات نازل کیے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جس سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگی گئی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دو طرح کے کریکٹرز والے لوگ ہیں جن سے بچنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، مغضوب علیہم اور ضالین۔ مغضوب علیہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حق کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جانتے بوجھتے یہ سچ بات کو چھپاتے ہیں اور غلط عقائد کی ترویج کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال اہل یہود یا بنی اسرائیل کی ہے، جبکہ ضالین ایسے لوگوں کی کیٹیگری کو کہا جاتا ہے جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں ہوتی۔ اس کی بہترین مثال نصارہ یا عیسائی لوگ ہیں۔ سورہ فاتحہ مغضوب علیہم اور ضالین کے ذکر سے اینڈ ہوتی ہے، جبکہ سورہ بقرہ میں سارا خطاب بنی اسرائیل سے کیا گیا ہے جو مغضوب علیہم ہے، اور سورہ آل عمران جو سورہ بقرہ کے بعد آتی ہے، اس میں ساری ڈیٹیل الضالین کیٹیگری یعنی عیسائیوں کے بارے میں آئی ہے۔ آل عمران کا نام بھی حضرت عیسیٰ کے نانا کے نام پر ہے۔ عمران ان کے نانا اور حضرت مریم کے والد کا نام تھا، اسی وجہ سے اس سورت کو آل عمران یا عمران کی اولاد کی سورت کہا جاتا ہے۔ قرآن کے بارے میں ان ویڈیو پر میں سخت محنت کرتا ہوں، کافی ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ آپ ضرور کمنٹ میں اپنی رائے دیں کہ میری ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، مجھے یہ کام مزید کرنا چاہیے یا نہیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ پلیز سبسکرائب۔ واپس آتے ہیں سورہ بقرہ پر۔ سورہ بقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ آج ہم جان لیں گے کہ اس آیات میں کن موضوعات پر بات ہوئی ہے اور وہ کیسے ایک دوسرے سے لنک ہے۔ یہ بات تو ہم جان چکے ہیں کہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل اور ان کی ہسٹری کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں موٹے موٹے 9 موضوعات ہیں جو ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سننے کے بعد یہ موضوعات آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حصے میں انسانوں کے 3 قسم کے گروہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایسے لوگ جو کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، انہیں مومن کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آسمانی کتابوں و تعلیمات کو جھٹلا دیتے ہیں، جنہیں کافر کہتے ہیں۔ اور ایک تیسرا گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جو ظاہری طور پر ایمان لاتا ہے لیکن دل سے اس کی پیروی نہیں کرتا، جنہیں ہم منافق کہتے ہیں۔ شروع کے 3 رکوع انہی موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ قرآن پاک میں 7 مرتبہ مختلف انداز سے آیا ہے۔ تیسرے حصے میں بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 4 سے رکوع نمبر 14 تک بنی اسرائیل کے عروج و زوال کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، جو کہ رکوع نمبر 15 سے آگے موجود ہے۔ 5ویں حصے میں مسجد اقصی سے مسجد الحرام کی طرف جو قبلہ تبدیل کیا گیا تھا، اس کی ڈیٹیلز آئی ہیں، جو دوسرے سپارے کے شروع کی آیتوں میں آتی ہیں۔ 6ٹھے حصے میں امت مسلمہ کو بتایا گیا ہے کہ تمہارا بھی شدید امتحان لیا جائے گا، بھوک سے، مال سے، جانوں سے۔ جبکہ 7واں حصہ شریعت کے احکامات کے بارے میں ہے، جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ۔ اس کے بعد 8ویں حصے میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں آیتیں آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سود کے بارے میں بھی وضاحت دی گئی ہے۔ جبکہ آخری 9واں حصہ جو آخری رکوع پر مشتمل ہے، اس میں ایک عظیم دعا مانگی گئی ہے۔ بظاہر یہ سارے موضوعات ایک دوسرے سے لنک نظر نہیں آتے، لیکن ان میں ایک باہمی ربط موجود ہے جو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ شکریہ۔